بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 92 ہے، اور پچھلی گفتگو میں خبریہ اور انشائیہ کلام پر بات ہوئی تھی، اس کے فرق کو بیان کیا تھا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ مزید اسی پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی شرح اور اپنی تحقیق بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا أَن يَكُونَ لَهُ نِسْبَةٌ بِحَيْثُ تَحْصُلُ مِنَ اللَّفْظِ وَيَكُونُ اللَّفْظُ مُوجِدًا لَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى كَوْنِهِ دَالًّا عَلَى نِسْبَةٍ حَاصِلَةٍ فِي الْوَاقِعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ الْإِنشَاءُ، أو يكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقها أو لا تطابقها فهو الخبر، لأن النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لا بد وأن تكون بين الشيئين، ومع قطع النظر عن الذهن لا بد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع نسبة ثبوتية بأن يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك. ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم فإن نسبة القيام مثلا حاصلة لزيد قطعا، سواء قلنا إن النسبة من الأمور الخارجية أو ليست منها، وهذا معنى وجود النسبة الخارجية. وتحقیق ذلك سے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کلام کی جو دو قسمیں تھیں، کلام خبریہ اور کلام انشائیہ، ان دونوں کے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جس سے پہلے آپ ایک مقدمے کے طور پہ چند باتیں سمجھ لیں۔ کلام منفی میں اگر کوئی قید ہو یا ایک سے زائد قیود ہو تو عموماً جو ہے وہ نفی قید یا قیود کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کبھی کبھی قید اور مقید دونوں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ما جاءنی زید راکبا، اب اس میں جو نفی ہے وہ رکوب کی طرف متوجہ ہے، قیود کی طرف متوجہ ہے اکثر عموماً، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقید کی طرف بھی راجع ہو جاتی ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے اپنے گزشتہ کلام میں جو فرمایا کہ ان کان لنسبتہ خارج تطابقہ او لا تطابقہ، اس میں مقید تو نسبت کلامیہ ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کی نسبت کلامیہ کا کوئی خارج ہے تو مقید تو نسبت کلامیہ ہے، اور نسبت خارجیہ اور اس کی مطابقت و عدم مطابقت، یہ اس کی دو قیدیں ہیں۔ آگے وَإِلَّا میں جو نفی ہے وہ مقید اور دونوں قیدوں کی طرف متوجہ ہو، تو مطلب یہ ہوگا اس کا کہ کلام انشاء کے لیے نہ تو نسبت کلامیہ ہوتی ہے نہ ہی نسبت خارجیہ ہوتی ہے جو مطابقت اور عدم مطابقت ہوتی ہے اس میں۔ تو اس صورت میں خبر اور انشاء کے درمیان جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خبر کے لیے تو دونوں نسبتیں بھی ہوتی ہیں، کلامی بھی اور خارجی بھی، جو مطابقت اور عدم مطابقت رکھتی ہے، اور انشاء کے لیے ان میں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو نفی دونوں کی طرف راجع ہو، مقید اور قید دونوں کی طرف، مگر یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انشاء کے لیے تو قطعی طور پر نسبت تسلیم ہو چکی ہے، ہم نے بات کر دی کہ قطعی طور پر انشاء کے لیے نسبت تو ہوتی ہے، اگرچہ وہ غیر حکمی ہو لیکن نسبت تو ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انشاء کے لیے نہ نسبت کلامیہ ہو نہ خارجیہ ہو، عدم مطابقت اور مطابقت رکھنے والی، تو لہٰذا یہ تو درست نہیں ہے۔ رہی بات کہ نفی دونوں قیود کی طرف متوجہ ہو اور مقید کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس صورت کا تقاضا یہ ہوگا کہ کلام انشاء وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کلامیہ تو ہوتی ہے، لیکن جب قید کی طرف نفی راجع ہو گئی
تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی نسبت خارجیہ نہیں ہوتی جو مطابق یا غیر مطابق ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ اب یہ بات درست ہے، لیکن شارح رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی جو تحقیق ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔ شارح نے اسی کو و تحقیق ذالک سے اپنی تحقیق بیان کی ہے عام لوگوں سے ہٹ کے۔ شارح کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے حساب سے انشاء کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے اور انشاء کے لیے نسبت خارجیہ بھی ہوتی ہے جو کلامیہ کے مطابق یا عدم مطابقت ہوتی غیر مطابق ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک تو انشاء کے لیے نسبت کلامیہ تو ہے لیکن خارجیہ نہیں ہے، لیکن شارح کہتے ہیں میرے نزدیک کلام انشاء کی نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے اور نسبت خارجیہ بھی ہوتی ہے جو نسبت کلامیہ کے مطابق یا غیر مطابق ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ سوال وارد ہوگا کہ جب تینوں چیزیں ہی انشاء میں ہوتی ہیں اور خبر میں بھی تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو پھر خبر اور انشاء میں فرق کیا ہوا، پھر تقسیم درست کیسے قرار پائے گی؟ اسی کو سمجھاتے ہوئے، اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو فارق ہے، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کلام خبریہ اور کلام انشاء دونوں کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہے اور کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ بھی ہوتی ہے جو کلامیہ کے مطابق ہوتی ہے یا غیر مطابق ہوتی ہے، جس کی تفصیل ہم گزشتہ سبق میں بیان کر چکے ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو شارح کہتے ہیں فرق ان دونوں میں جو ہے وہ فرق کرنے والا متکلم کا قصد اور متکلم کا عدم قصد ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا شارح کا کہنے کا کہ کلام خبر میں نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے اور خارجیہ بھی ہوتی ہے جو مطابق ہوتی ہے یا غیر مطابق ہوتی ہے، لیکن اس کا قصد کیا جاتا ہے، متکلم اس کا قصد کرتا ہے۔ اور انشاء میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن مطابقت اور عدم مطابقت کا قصد نہیں کیا جاتا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا قصد کیا گیا ہے تو کلام خبر کہلائے گا، اور اگر قصد نہیں کیا گیا تو کلام انشاء کہلائے گا۔ یہ شارح کی تحقیق کے مطابق ہے، یہ شارح کی تحقیق کے مطابق بات کی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شارح جو ہیں وہ عام لوگوں سے ہٹ کر اپنا یہ موقف رکھتے ہیں کہ وہ انشاء کے لیے ایسے نسبت خارجیہ کو مانتے ہیں کہ جو نسبت کلامیہ کے مطابق ہوتی ہے یا غیر مطابق ہوتی ہے۔ اسی تحقیق کو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کلام خبر ہو یا انشاء، اس کے لیے ایک نسبت ایسی ہوتی ہے جو لفظ اور کلام سے سمجھی جاتی ہے اور لفظ ہی نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، لیکن یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ نسبت اس نسبت پر دلالت کرے جو نفس الامر میں واقع ہے دو چیزوں کے درمیان، بس اس صورت میں یہ کلام انشاء ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ شارح رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے ان کے بیان کے مطابق مطلق کلام کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہوتی ہے، اور مطلق کلام کے لیے خارجیہ بھی نسبت ہوتی ہے کیونکہ جو نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے وہ نسبت خارجیہ کہلاتی ہے فی الواقع۔ البتہ ارادہ کرنے نہ کرنے سے فرق پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ نسبت کلامیہ خارجیہ پر دلالت کرے، یعنی اس کے مطابق یا غیر مطابق ہونے کا ارادہ کر لیا تو کلام خبر ہوا، نہ کیا تو انشاء ہوگا۔ اور آگے شارح نے یہ بات کی ہے کہ کلام کی نسبت یعنی جو نسبت کلامیہ ہوتی ہے وہ ایسے طریقے پر اگر ہے کہ اس کے لیے نسبت خارجیہ کا ارادہ کیا گیا ہے جو نسبت کلامیہ کے مطابق یا غیر مطابق ہے تو کلام خبر ہے۔ اب اس سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر کلام چاہے وہ خبر ہو یا انشاء ہو اس کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہے، خارجیہ بھی ہے جو اس کے مطابق یا غیر مطابق ہوتی ہے، مگر ان دونوں کے درمیان جو فارق ہے وہ متکلم کا قصد اور عدم قصد ہے۔ اگر مطابقت کے عدم مطابقت کا قصد ہے تو کلام خبر ہوگا، اور اگر قصد نہیں ہے تو کلام انشاء ہوگا۔ یہ عام روش سے ہٹ کر شارح کی اپنی تحقیق ہے اور یہ بڑی جاندار تحقیق ہے۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسبت خارجیہ کے ثبوت پر بات کی ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا لین نسبت سے، انہوں نے اس کو یوں فرمایا ہے کہ وہ نسبت جو کلام سے سمجھی جاتی ہے اور ذہن میں حاصل ہو رہی ہے اس کا دو چیزوں کے درمیان یعنی موضوع اور محمول کے درمیان ہونا لازمی سی بات ہے، اور اسی کو نسبت کلامیہ کہتے ہیں۔ ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے ان دو چیزوں کے درمیان جو نفس الامر میں واقع ہے اس میں بھی نسبت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نسبت ثبوتی ہو، چاہے جیسے آپ کہیں جی ہذا ذالک کہ یہ وہی ہے،
اب حاضہ ذالکہ میں حاضہ موضوع ہے، ذاکہ معمول ہے، تو ان دونوں کے درمیان نسبت ثبوتی ہے خارج میں. یہ سلبی ہو جیسے آپ کہیں لیسا حاضہ ذاکہ، یہ وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا زید قائم، تو قیام کی نسبت جو زید کے لیے واقع ہوئی ہے نفس الامر میں وہ بلا شبہ ہے. اب برابر ہے کہ وہ نسبت امور خارجیہ میں سے ہو، جیسے کہ حکماء کا مذہب ہے، یہ امور خارجیہ میں سے نہ ہو بلکہ امور اعتباریہ میں سے ہو، جیسے کہ اہل سنت کا مذہب ہے. اور نسبت خارجیہ کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فی الواقع موجود ہو. اور آگے شارح نے سواء قلنا سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا سبق سے مطلب استدلال سے تعلق نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ حکماء کا مذہب یہ ہے کہ اعراض نسبیہ جو ہوتے ہیں ان کا خارج میں ایسا تحقق ہوتا ہے جن کا دیکھنا ممکن ہو، یہ حکماء کا مذہب ہے. لیکن اہل سنت کا اس کے برعکس ہے، وہ کہتے ہیں اعراض نسبیہ جو ہے وہ امور خارجیہ میں نہیں بلکہ امور اعتباریہ میں سے ہے، یعنی ان کا ایسا تحقق نہیں ہوتا جن کا دیکھنا ممکن ہو، صرف اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگرچہ وہ فی نفسی متحقق تو ہے لیکن اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاتی کہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا سکے. شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ نفس الامر میں جو قیام کا ثبوت زید کے لیے قطعی طور پر ہے، اسی کا نام نسبت خارجیہ ہے. اور نسبت خارجیہ کے وجود کے معنی بھی یہی ہے کہ نسبت دو چیزوں کے درمیان نفس الامر میں ہو. اب چاہے وہ اعیاناً دیکھنا ممکن ہو جیسے کہ حکماء کا مذہب ہے، یا ممکن تو نہ ہو اعتبار ممکن ہو جیسے کہ اہل سنت کا مذہب ہے. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس سبق میں بیان فرمایا ہے. تو اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وتحقیق ذالک، اور اس بات کی تحقیق یعنی ان دونوں کے درمیان فرق کی تحقیق یہ ہے کہ ان الکلام جو مطلق کلام ہے، اما یا تو ان یکون له نسبت، اس کی ایک نسبت ہوگی، بحیث ایسی نسبت کے تحصل من اللفظ جو حاصل ہو رہی ہوگی لفظ یعنی نسبت کلامیہ، ویکون اللفظ موجدا له، لفظ اسی کو موجود کرنے والا ہوگا، من غیر قصد، نہ ارادہ کرتے ہوئے، علاقہ انہیں اس بات کی طرف کہ دالن یہ دلالت کرے علی نسبت حاصلۃ، اس نسبت پر جو حاصل ہے فی الواقع بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان فی الواقع جو نسبت یعنی خارجی نسبت ہے اس پر دلالت کے ارادے کے بغیر وہ ایجاد کر رہا ہے، تو وہ الانشاء، یہی انشاء ہے. اور یا پھر نسبت ہو، اس کی نسبت ہوگی، بحیث اس طرح کہ یقصد، ارادہ کیا جائے گا کہ ان لہا نسبت خارجیۃ، کہ اس کی ایک نسبت ہے خارجی جو اس کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، تو فهو الخبر، یہی خبر ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دونوں یعنی کلام خبر ہو یا انشاء، اس کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہے اور اس کی نسبت خارجیہ بھی ہے جو مطابق و غیر مطابق ہوتی ہے، لیکن ارادہ فارق ہے. ارادہ کر لیا تو خبر، یعنی نسبت کلامیہ کا خارجیہ پر دلالت کرنے کا ارادہ کیا تو خبر، ورنہ نہیں ارادہ کیا تو انشاء. لأن النسبت، کیوں کہتے ہیں نسبت خارجیہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ فرماتے ہیں لأن النسبت المفہومۃ، کیونکہ وہ نسبت جو کلام سے سمجھی جا رہی ہے، الحاصلۃ فی الذہن، جو ذہن میں حاصل ہے، لا بد، ضروری ہے، وان تکون بین الشیئین، کہ دو چیزوں کے درمیان بھی ہو، نا قطع النظر عن الذہن، ذہن سے قطع نظر کرتے ہوئے، لا بد، ضروری ہے، ان یکون بین هذا الشیئین فی الواقع نسبت ثبوتیۃ، ان دونوں کے درمیان فی الواقع نسبت ثبوتی ہو، بان، اس طور پر کہ بان یکون هذا ذاک، کہ یہ وہ ہو، او سلبیت، یہ نسبت سلبی ہو، بان لا یکون هذا ذاک، بین طور کہ یہ وہ نہ ہو. تو ضروری ہے کہ نسبت خارجی ہوتی ہے، لازمی سی بات ہے. الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انک اذا قلت، تم نے جب یہ بات کہی کہ زید قائم، تو فان نسبت القیام، تو قیام کی جو نسبت ہے، مثلا مثال کے طور پہ، حاصلۃ لزید قطعا، تو زید کو تو وہ حاصل قطعی طور پہ، تو نسبت خارجی ہوتی ہے، دو چیزوں کے درمیان دو فی الواقع جو ہوتی ہے اسی کو نسبت خارجی کہتے ہیں. وہی جو ہے نا دو چیزوں کے درمیان فی الواقع موجود ہوتی ہے، چاہے وہ نسبت ثبوتی ہو یا سلبی ہو. سواء، اب یہ بات برابر ہے کہ قلنا، ہم یوں کہیں کہ ان نسبت من الامور الخارجیہ تھی، کہ نسبت امور خارجیہ میں سے یا اس میں سے نہیں ہے، یعنی نسبت خارجیہ اعیان سے دیکھنے والی ہے یا پھر اعتباریہ میں سے. وہذا معنی وجود نسبت الخارجیتی، اور یہی جو ہے خارجی نسبت کے پائے جانے کا معنی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا سبق کا کہ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کلام خبر اور کلام انشاء کا فرق یہ ہے کہ دونوں کے لیے نسبت کلامیہ بھی ہوتی ہے اور کلامیہ کے لیے نسبت خارج بھی ہوتی ہے جو اس کے مطابق یا غیر مطابق ہوتی ہے. اگر تو آپ نے کلام نسبت سے کلام
نسبت کلامیہ سے نسبت خارجیہ پر دلالت کا ارادہ کیا ہے تو کلام خبر بن جائے گی، اور اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا تو کلام انشاء بنے گی. تو گویا دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے، فاصل جو ہے وہ قصد ہے. ارادے کے ذریعے آپ خبر بنا دیتے ہیں اور غیر ارادے کے ذریعے آپ کلام کو انشاء بنا دیتے ہیں. اور آگے نسبت خارجیہ کی بات کی ہے کہ نسبت خارجیہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان فی الواقع تو وہ موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ جو نسبت کلام سے سمجھی جا رہی ہے وہ موضوع اور معمول کے درمیان ہوتی ہے، اور اسی درمیان میں ہونے ہی نفس الامر میں وقوع کا ثبوت ہوتا ہے، اور یہی نسبت خارجیہ کہلاتی ہے. اسی کو شارح نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.